السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی سید سلمان نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ یہ واقعہ کراچی شارع فیصل کا ہے، جہاں میں کام کرتا تھا۔ 1 سال پہلے وہاں پہ میرا دوست تھا، اس نے بتایا، جو وہیں کا رہائشی ہے۔ یہ واقعہ اس کے اپنے گھر کا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں کافی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ خود لائٹ آن ہو جانا، خالی روم سے کسی کی باتوں کی آواز آنا، کسی بھی روم کا ڈور لاک کرو تھوڑی دیر میں خود کھل جاتا تھا۔ چیزوں کا غائب ہونا نارمل سا ہے۔ ایک رات وہ آفس سے لیٹ گھر آیا۔ سردیوں کی رات تھی۔ اس نے دیکھا باہر گیٹ سے کہ چھت پہ کوئی عورت کھڑی ہے۔ کافی تھکا ہوا تھا۔ وہ سمجھا امی کھڑی ہیں، پر رات کے 2 بجے امی چھت پہ کیا کر رہی ہوں گی؟ اور جو عورت تھی ہارڈلی 10 سیکنڈ کے لیے نظر آئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو شک ہوا، اگر امی بھی ہیں تو مجھے آواز دیتی۔ خیر، اس نے بائک جلدی سے گھر کے اندر کھڑی کی اور ڈائریکٹ چھت پہ گیا۔ چھت پہ جاتا ہے تو وہاں کوئی نظر نہیں آتا، پر اس کو فیل ہوتا ہے کوئی آس پاس ہے۔ یہ وہم سمجھ کے واپس نیچے آنے لگتا ہے تو نیچے والی سیڑھیوں پہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی نیچے جا رہا ہے اور مین گیٹ سے باہر نکلا ہے۔ مین گیٹ کھولنے اور بند ہونے کی آواز بھی آتی ہے۔ یہ باہر جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا اور کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے 10 سے 15 قدم پہ کچرا کنڈی تھی۔ وہاں دیکھ کے کتے بھونک رہے تھے۔ اس کو خوف فیل ہوا اور واپس اندر آ کے چینج کر کے لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی آنکھ لگتی ہے تو اس کے روم کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ باقی گھر والے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ روم کے گیٹ کے نیچے کی طرف نظر ڈالتا ہے تو کوئی صاف چلتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ دعا پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے یہ چیز ہوتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ یہ واقعہ تھا جو میرے دوست نے بتایا۔ چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ بھی سید سلمان نے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے گھر کا ہے، جو رہتا تو پنجاب کی سٹی بہاولپور میں، پر 1 ہفتے کے لیے کراچی آیا ہوا ہے۔ تو کل رات ساتھ بیٹھے تھے تو واقعات پہ بات نکل آئی، تو اس نے اپنے گھر کا ایک واقعہ شیئر کیا۔ ایریا کا نام اس نے بتانے سے منع کیا۔ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوست کی فیملی میں امی، ابو، ایک بہن اور یہ خود ہے۔ یہ دوست بتاتا ہے 2021 کا یہ واقعہ ہے اور سردیوں میں پنجاب میں کافی سردی ہوتی ہے۔ دوست کے گھر میں 2 روم تھے۔ ایک ڈرائنگ روم جس کی ونڈو سے باہر کا صحن اور اس میں لگا آم کا درخت صاف نظر آتا تھا۔ امی ابو اپنے روم میں سوتے، بہن ایک روم میں یہ ڈرائنگ روم میں سوتا تھا۔ اچانک رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ پانی پینے کچن میں جاتا ہے تو ونڈو پہ پردہ لگا ہوا تھا، تو اس کو باہر سے کوئی گزرتا ہوا دکھا، کسی کا سایہ۔ جیسے یہ پریشان ہوا، کافی بہادر بھی ہے۔ اس نے سوچا مین گیٹ تو لاک ہے، اندر کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ پرچھائی کس کی ہے؟ اس نے ہمت کی اور پردہ ہٹا کے دیکھا تو ونڈو کے باہر ایک لڑکی کھڑی ہے، جو کافی عجیب نظر سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے پردہ بند کیا، واپس آ کر صوفے پہ لیٹ گیا اور دعا پڑھنے لگا۔ اس کو محسوس ہوا صحن کی سیڑھیوں سے کوئی چھت پہ گیا ہے اور چھت پہ کسی کی بھاری قدم سے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کمبل کے اندر منہ ڈال کے لیٹ گیا۔ اس لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے سوچا ابو کو اٹھاتا ہوں۔
पर थोड़ी देर में इसकी अपने ड्राइंग रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि कंबल से बाहर आए। कोई इसके बहुत पास खड़ा था। किसी के सांस लेने की आवाज़ें साफ आ रही थी। ये दुआ पढ़ता रहा जो जो इसको आती थी। थोड़ी देर में सब नॉर्मल होने लगा। सुबह हो गई। इसने घर पे नहीं बताया। नेक्स्ट रात को 2:30 बजे इसकी आँख खुलती है। सहन से किसी की बातें करने की आवाज़ आती है। ये फिर हल्का सा पर्दा हटाता है तो देखता है वही लड़की विंडो के बाहर खड़ी है। इसको देख के हंस रही है। ये पर्दा बंद करके जैसी पलटता है वो लड़की इसके पीछे खड़ी होती है और ये बेहोश होके गिर जाता है। जहाँ गिरता है वहीं सुबह घर वाले इसको उठा के पूछते हैं क्या हुआ। ये पूरी बात बताता है तो घर वाले किसी अच्छे आलिम को लाते हैं और काफ़ी पढ़ने के बाद बोलते हैं कि आपके बाहर वाले दरख्त पे साया है, काफ़ी पुराना, जो अब घर के अंदर आ गया है। खैर, मौलवी काफ़ी पढ़ते हैं और बोलते हैं इस दरख्त पे ही रहेगा वो साया, क्योंकि ये काफ़ी सालों से है। उसके बाद दोस्त बताता है कभी कोई नज़र नहीं आया, पर आज भी अक्सर घर के मेन गेट पे काफ़ी डॉग्स भौंकते हैं अजीब आवाज़ में। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपना वॉइस नोट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।